سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیز انتہائی اہم تاریخی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور و معزوز ترین خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ شہر میں اور اس تمام معاشرے میں سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی غرض یہ کہ ہر لحاظ سے خاندانی بنو مخزوم کو بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ خالد بن ولید نے جب مکہ شہر میں اپنی ولادت اور پھر بچپن کے مرحلے کے بعد عہد شباب میں قدم رکھا تو بہت جلد ہی ان کی فطری صلاحیت ظاہر ہونے لگیں۔ ان کی شخصیت میں پوشیدہ ہنر نکھر کر سامنے آنے لگے، بالخصوص شجاعت و جرأت، فنون حرب میں بے مثال مہارت، جنگی تدابیر سے خوب واقفیت، نیز بھرپور اور لاجواب قائدانہ صلاحیتیں۔ یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی بدولت ان کی شخصیت اس معاشرے میں روز بروز خوب نمایاں اور ممتاز ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ آئندہ چل کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جرأت و شجاعت، فنون حرب میں بے مثال مہارت اور وسیع و عریض تاریخی فتوحات کے حوالے سے ان کی شخصیت ہمیشہ کے لیے افسانوی اور تلسماتی حیثیت اختیار کر گئی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں قریش مکہ کے دیگر اکثر و بیشتر سرکردہ افراد کے مانند خالد بھی کافی عرصے تک دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ البتہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین باقاعدہ لڑی جانے والی 3 بڑی جنگوں کے حوالے سے خالد کی صورتحال یہ رہی کہ سن 2 ہجری میں اولین غزوہ یعنی بدر کے موقع پر خالد کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے غزوہ یعنی احد جو کہ سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اس موقع پر خالد مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود تھے۔ اس موقع پر ابتدا میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے آثار کافی نمایاں ہونے لگے تھے، لیکن پھر اچانک مسلمان ہی اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، اور اس کے پیچھے خالد ہی کی جنگی مہارت اور عسکری کے تدبیر کا بڑا عمل دخل تھا، جس پر خالد کو قبول اسلام کے بعد زندگی بھر بڑی ندامت رہی۔ جبکہ اس سلسلے کی تیسری جنگ یعنی خندق جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اس موقع پر خالد مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود تھے، لیکن اس موقع پر کیفیت یہ رہی تھی کہ باقاعدہ یلغار کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین معروف معاہدہ صلح یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب جنگوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو فطری طور پر بہت سے لوگوں کو اب اس زمانے میں صلح میں نفرتوں، عداوتوں اور محض جذبات کی دنیا سے نکل کر ٹھنڈے دل و دماغ اور ہوش و حواس کے ساتھ حقیقت پسندانہ طریقے سے صورتحال کا جائزہ لینے، نیز ہر قسم کے تعصب اور تنگ نظری سے بالاتر ہو کر دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں غور و فکر کا موقع ملا۔ تب ان مشرکین مکہ میں سے بہت سے افراد ایسے تھے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں ان کے دلوں میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف نفرت و عداوت کی چنگاریوں کے بجائے اب وہاں ایمان کی بہاریں آنے لگیں، گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے تھے اور ان کی جگہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب خالد بن ولید کے دل و دماغ پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری رہنے لگی تھی، خاص طور پر ایک بہترین جنگجو اور بے مثال عسکری مہارت رکھنے والے انسان کی حیثیت سے جس بات نے خالد کو بہت زیادہ متاثر کر رکھا تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بھی یہی خوبیاں یعنی جرأت و شجاعت، نیز فنون حرب اور عسکری تدابیر میں بے مثال مہارت اور کامیابی منصوبہ بندی بدرجہ عتم موجود تھیں۔ لیکن خاص بات یہ کہ اکثر عسکری ماہرین کا اصل ہدف اور تمام تر جستجو محض جنگ جیتنے کی خاطر ہوا کرتی ہے، خواہ اس مقصد کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اخلاق کے قدروں کو قدم و تلے کچلنا پڑے، یعنی اخلاق، انصاف، امانت و دیانت اور انسانیت و شرافت کی ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی، تمام تر توجہ بس بہر صورت اپنی فتح پر ہی مرکوز ہوا کرتی، جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں جرأت و شجاعت اور بے مثال عسکری مہارت اور کامیاب منصوبہ بندی کے صلاحیت کے ساتھ ساتھ انسانیت و شرافت بھی اپنے عروج پر تھی، جو کہ خالد کے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی، اور در حقیقت یہی وہ اصل وجہ تھی کہ جس بنا پر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلسل گھر کرتی چلی جا رہی تھی، اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کا جذبہ ہم وقت موجزن رہنے لگا، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے قبول اسلام کا فیصلہ اور عزم بالجزم بھی کر دیا۔
تب یہ اس مقصد کے لیے جلد از جلد مکہ سے مدینہ کی جانب روانگی کے سلسلے میں منصوبہ بندی میں مشغول ہو گئے۔ البتہ اس موقع پر ان کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کی جانب تنہا جانے کی بجائے کاش قریش مکہ میں سے انہیں کوئی اپنا ہم خیال شخص مل جائے اور دونوں ایک ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک روز اپنے دیرینہ دوست عثمان بن طلحہ سے اس بارے میں گفتگو کی۔ دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے ان بدلے ہوئے افکار و خیالات کا تذکرہ اظہار کیا، جس پر عثمان بن طلحہ نے برجستہ جواب دیا کہ خالد یقین جانو اب تو میرے بھی بالکل ایسے ہی خیالات ہیں۔ اور پھر ایک روز دونوں علیہ صبح روشنی پھیلنے سے قبل ہی مکہ شہر سے نکل گئے۔ دل میں ایمان کا نور نیز حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوفان چھپائے ہوئے یہ دونوں سوئے منزل یعنی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اس یادگار اور مبارک سفر کے دوران مکی شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ان دونوں نے ابھی کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ اچانک ایک جگہ انہیں عمرو بن العاص مل گئے، جو کہ رؤسائے قریش میں سے تھے اور مشرکین مکہ کی معزز ترین شخصیات میں ان کے شمار ہوتا تھا۔ تب اس اچانک ملاقات پر ان تینوں کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور یہ خوشگوار حیرت اس وقت عظیم مسرت میں بدل گئی جب عمرو بن العاص نے انہیں یہ راز کی بات بتائی کہ ان کی منزل بھی مدینہ ہی ہے اور مقصد سفر بھی وہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام۔ چنانچہ اب یہ تینوں ایک ساتھ اپنی منزل کی جانب مہوئے سفر ہو گئے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں آخر اس طویل اور مسلسل سفر کے بعد ہم تینوں مدینہ پہنچے۔ میری زندگی کا وہ یادگار دن تھا جب سن 8 ہجری میں ماہ سفر کے پہلے دن ہم تینوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم تینوں میں سے سب سے پہلے میں نے سلام عرض کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی خندہ پیشانی اور گرم جوشی کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اپنی حاضری کا مقصد بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دین برحق قبول کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خالد مجھے تمہاری شخصیت میں دانش مندی کے ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں جن کی بنا پر مجھے یہی امید رہتی تھی کہ تم خیر کے راستے پر آ ہی جاؤ گے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، اور پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ماضی میں دین اسلام کے خلاف میں جن کارروائیوں میں ملوث رہا ہوں، آپ اس سلسلے میں اللہ سے میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد قبول اسلام کے بعد گزشتہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے باوجود بھی بس آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو خالد بن ولید کی وہ تمام لغزشیں معاف فرما جو آج تک اس سے تیرے دین کے خلاف سرزد ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر میرے بعد عمرو بن العاص اور پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے، دین اسلام قبول کیا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ غزوہ موطا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل ہمیشہ مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائیوں میں ملوث رہے تھے، لیکن اب قبول اسلام کے بعد ان کے دل کی دنیا یکسر بدل چکی تھی۔ اب کفر و شرک اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی بجائے ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایمان کے نور سے جگمگانے لگا تھا۔ اب اس نئی اور بدلی ہوئی زندگی میں ان کے قبول اسلام کے محض 2 ماہ بعد ہی قانون قدرت کے عین مطابق ایک بہت ہی بڑی آزمائش ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور تاریخ معاہدہ طے پایا تھا، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی جانب سے جب قدر بے فکری نصیب ہوئی تھی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے اس مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فرمان رواؤں، حکمرانوں، امراء و سلاطین اور والیان ریاست کے نام خطوط ارسال کیے گئے تھے، جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے حارث بن عمیر الارضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے فرما بردار کے نام تحریر فرمودہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک
لیے ہوئے جب مدینہ سے بصرہ کی جانب مہوئے سفر تھے، تب راستے میں ملک شام کی حدود میں بلقا نامی ریاست جو کہ سلطنت روم کے تابع تھی کہ فرمانبردار شرجیل غسانی نے انہیں روکا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انتہائی سنگ دلی و صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو آپ انتہائی رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ کسی نہتے اور بے قصور انسان کو بالخصوص غیر ملکی قاصد اور سفارتی نمائندے کو ناحق یوں قتل کر ڈالنا یقیناً بہت بڑا جرم تھا۔ مزید یہ کہ سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انتہائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ چنانچہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے انجام دیں گے، اور ان کے بعد باہم مشاورت کے بعد کسی کو سپہ سالار منتخب کر دیا جائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو من جانب اللہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس موقع پر یہ تینوں حضرات یک کے بعد دیگر شہید ہو جائیں گے، اور پھر یہ لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مدینہ منورہ سے سوئے منزل رواں دواں ہو گیا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ مبارک لشکر جزیرۃ العرب اور سلطنت روم کے مابین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں موتا نامی مقام پر جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم کے سلسلوں کے بعد موجودہ اردن میں واقع ہے، صورتحال جو نظر آئی وہ نہایت خلاف توقع اور انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ وہاں منظر کچھ ایسا تھا کہ سامنے رومیوں کی 1,00,000 فوج مقابلے کے لیے موجود تھی۔ مزید یہ کہ اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب قبائل غسان وغیرہ جو دینی، معاشی و سیاسی طور پر سلطنت روم کے ہی تابع تھے، ان کے 1,00,000 جنگجو بھی یہاں رومی فوج کے شانہ بشانہ موجود تھے۔ یعنی صورتحال یہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض 3,000 جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل 2,00,000 مسلح و چاق و چوبند جنگجوؤں پر مشتمل بہت بڑا لشکر جرار۔ اس خلاف توقع صورتحال کی وجہ سے مسلمان کچھ تردد کا شکار ہو گئے۔ 2 روز تک باہم مشاورت کا سلسلہ چلتا رہا۔ کسی نے کہا ہمیں اب مزید پیش قدمی کی بجائے یہیں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے مطلع کرنا چاہیے اور آپ کی طرف اسے اس بارے میں کسی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجنا چاہیے کہ مزید دستے ارسال کیے جائیں۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا ہمارے لیے ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو دونوں ہی صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، یا شہادت یا فتح، لہذا اس تمام تردد کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ سبھی نے اس مشورے کو قبول کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ فریقین میں کوئی توازن ہی نہیں تھا، ایک طرف فقط 3,000 مسلمان اور وہ بھی گھر سے بے گھر، وطن سے بہت دور، یہاں دشمن کی سرزمین پر، جبکہ دوسری جانب 2,00,000 جنگجو خود اپنی ہی سرزمین پر اور اپنے ہی علاقے میں، مگر اس کے باوجود دونوں جانب سے نہایت زوردار یلغار ہوئی۔ زید بن حارثہ نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب نے قیادت سنبھال لی۔ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور اندر تک چلے گئے۔ آخر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہاں پردیس میں موتا کے میدان میں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر یقے بعد دیگرے ان دونوں عظیم ترین اور بہادر سپہ سالاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موتا کے مقام پر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی تینوں برگزیدہ شخصیات کو یکے بعد دیگر بالترتیب اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا، لہٰذا ان تینوں کی شہادت کے بعد لشکر میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جو کہ انتظام لحاظ سے یقیناً بہت ہی خطرناک بات تھی، بالخصوص اس قدر نازک ترین صورتحال میں کہ جب جنگ اپنے پورے عروج پر تھی اور اسلامی لشکر انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھا۔ یہی وہ انتہائی اہم، بہت نازک طریق اور فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ جب جلد از جلد کسی مناسب سپہ سالار کا انتخاب از حد ضروری تھا۔
اس دوران انصار مدینہ کے خاندان بنو اجلان سے تعلق رکھنے والے ثابت بن ارقم نامی شخص نے برق رفتاری کے ساتھ لپک کر جھنڈا تھام لیا، جس پر سبھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، گویا اب یہی ان کا نیا سپہ سالار ہے۔ لیکن وہ شخص کچھ دیر دائیں بائیں نگاہ دوڑانے کے بعد آخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند پکارتے ہوئے یوں کہنے لگا، جلدی کیجئے خالد، یہ جھنڈا تھام لیجئے۔ لیکن خالد اس چیز کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ابھی محض 2 ماہ قبل ہی مسلمان ہوئے تھے، جبکہ اس لشکر میں بڑی تعداد میں قدیم مسلمان نیز مہاجرین و انصار میں اکابر صحابہ کرام موجود تھے، بلکہ ایسے حضرات بھی تھے جنہیں حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا عظیم شرف نصیب ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود یہ ثابت بن اکرم اجلانی جو بڑے ہی اصرار کے ساتھ خالد کو جھنڈا تھام لینے کی پیشکش کر رہے تھے، یہ خود بھی بدری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اصرار کے جواب میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میں یہ جھنڈا نہیں تھام سکتا، آپ خود اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، نیز قبول اسلام میں آپ کو مجھ پر سبقت حاصل ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ تو بدری ہیں۔ تب ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ قطعی اور 2 ٹوک انداز میں کہا، خالد، اللہ کی قسم، یہ جھنڈا میں نے محض اسی لیے تھاما تھا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے مجمع کی جانب استفہام انداز میں دیکھتے ہوئے ان سبھی سے پوچھا، آپ سب کو منظور ہے؟ جواب میں ہر طرف سے یہی صدا آئی، منظور ہے۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور یوں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ یہی موقع تھا جب سلطنت روم کے اس علاقے موتا سے تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال کی اطلاع دی گئی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو زید، جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت سے آگاہ کیا، حالانکہ اس وقت تک کسی اور ذریعے سے یہ خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا تھاما اور وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد جعفر نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام رکھا ہے۔ ادھر میدان کاراز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سپہ سالاری کے فرائض سنبھالے تو صورتحال انتہائی نازک، انہیں اس حقیقت کا بخوبی احساس اور مکمل ادراک تھا کہ یہ تو سرے سے کوئی جنگ ہی نہیں، کیونکہ تعداد کے لحاظ سے فریقین میں زمین و آسمان کا فرق تھا، مقابلے کا یا فتح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لہذا اس انتہائی سنگین اور نازک ترین صورتحال میں قیادت کی یہ بڑی بھاری ذمہ داری سنبھالتے ہی انہوں نے فوری طور پر اپنے دل میں یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ اب فتح ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اب اصل مقصد محض یہ ہے کہ کسی طرح تمام لشکر کو اس اتنی بڑی مصیبت سے اور آفت ناگہانی سے بحفاظت نکال لیا جائے، ورنہ بصورت دیگر تمام لشکر کا خاتمہ یقینی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بہت بڑی بدنامی ہوگی، سیاسی، عسکری، نفسیاتی، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن جائے گی، جبکہ دشمنوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب اصل مقصد فقط یہ تھا کہ کسی طرح تمام لشکر کو یہاں سے اس انداز میں بحفاظت نکال لیا جائے کہ دشمن پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہو سکے اور وہ اسے مسلمانوں کی پسپائی کے بجائے محض جنگی چال ہی سمجھتا رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی تدبیر دن کی روشنی میں دشمن کی نگاہوں کے سامنے تو اختیار نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے وہ تمام دن محض 3000 افراد پر مشتمل اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل اس لشکر جرار کے مقابلے میں گزارا۔ نہایت کامیابی کے ساتھ دشمن کی اتنی بڑی فوج کو بلکہ اس پورے سمندر کو روکے رکھا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس سے قبل چشم فلک نے ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس روز دن بھر ان کی جو کیفیت رہی، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ اس روز مسلسل تلوار چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں 1-2 نہیں بلکہ 9 تلواریں ٹوٹیں، اور جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھانے لگا تو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے
نہایت سرعت کے ساتھ راتوں رات اپنے لشکر میں بہت سی تبدیلیاں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رومیوں کو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر میں سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ تب وہ یہ سمجھنے کے لیے مجبور ہو نہیں تب وہ یہ سمجھے کہ ضرور مسلمانوں کے لشکر میں تازہ دم دستے آ پہنچے ہیں۔ مزید یہ کہ اسلامی لشکر کے عقب میں وقفے سے بڑے پیمانے پر گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آنے لگا، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بہت سے مسلمان گھڑ سوار جان بوجھ کر خود ہی اڑا رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ رومی سمجھے کہ انہیں پیچھے کوئی مزید بڑا لشکر بھی چلا آ رہا ہے، اور تب وہ مزید خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن کے لشکر میں پریشانی اور خوف کے آثار محسوس کیے تو اب انہوں نے اس بڑی تبدیلی سے فوری طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی، اور اس چیز کا بھرپور خیال رکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے کا عمل بتدریج اور خوب منظم طریقے سے ہو، کوئی افراتفری کے آثار نمایاں نہ ہو، بھگدڑ کا ماحول نظر نہ آئے، نیز یہ کہ دشمن مسلسل اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ پسپائی نہیں ہے، بلکہ دشمن کو پھنسانے اور گھیرنے کے لیے یہ کوئی بڑی جنگی چال اور حکمت عملی۔ چنانچہ مسلمان یوں انتہائی منظم طریقے سے بتدریج پیچھے ہٹتے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمان اس طرح ہمیں اپنے تعاقب پرور گلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلسل ان کا تعاقب کرتے ہوئے جزیرۃ العرب کے صحرائی علاقے میں جا پہنچیں، جہاں ان مسلمانوں کا راج ہوگا۔ تب یہ ہمیں گھیر لیں گے اور پھر وہاں سے زندہ سلامت واپسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی، یا تو ہم وہاں ان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یا پھر اس بھیانک صحرا میں بھٹک جانے کے بعد بھوکے پیاسے سسک کر دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی خوف اور اندیشی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے تعاقب سے گریز کرتے رہے، اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اسلامی لشکر کو بحفاظت وہاں سے نکال لانے میں پوری طرح کامیاب اور سرخرو رہے۔ اس طرح رومیوں پر نیز دوسرے بہت سے بیرونی اور اندرونی کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر قسم کے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب برقرار رہا۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کے فوری بعد پیش آنے والی یہ صورتحال فنون حرب و ضرب میں ان کی بے مثال مہارت نیز کامیاب جنگی حکمت عملی کا بڑا ثبوت تھی۔ فتح مکہ۔ غزوہ موطا کے فوری بعد محض اگلے ہی سال یہ صورتحال پیش آئی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے سن 6 ہجری میں جو معروف معاہدہ صلح ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے اس کی مسلسل خلاف ورزی کے نتیجے میں آخر اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں سن 8 ہجری میں ماہ رمضان میں فتح مکہ کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تب وہاں پہنچنے کے بعد مکہ شہر میں داخل ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے میمنہ کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میسرہ کا سپہ سالار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے مختلف پیادہ دستوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ البتہ مجموعی اور عمومی طور پر تمام لشکر کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرما رہے تھے۔ یہ لشکر مکہ شہر میں داخل ہونے کے بعد مختلف گلی کوچوں سے گزرتا ہوا جب بیت اللہ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، تب حضرت خالد کی عجیب کیفیت تھی، کیونکہ مکہ شہر کے یہی وہ گلی محلے تھے جہاں وہ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، اور پھر انہی گلیوں محلوں سے وہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مشرکین مکہ کے لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا کرتے تھے، جبکہ آج انہی گلیوں محلوں سے وہ پیغمبر اسلام کی زیر قیادت، مزید یہ کہ خود بھی اسلامی لشکر کے ایک بہت بڑے حصے میمنہ کی قیادت کرتے ہوئے اور بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پرچم توحید ہاتھ میں تھامے ہوئے گزر رہے تھے۔ ماہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا یہ یادگار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے فوری بعد ماہ شوال میں مکے سے مزید آگے طائف کے مشہور قبائل حوازن اور ثقیف کے خلاف یادگار غزوہ حنین کی نوبت آئی تھی۔ تب اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ ہر اول دستے میں ہی رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد سن 7 ہجری میں غزوہ موطا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ
یعنی اللہ کی تلوار کے عظیم ترین لقب سے نوازا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی تلوار تا دم آخر اللہ کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی رہی اور خوب گھن گرج کے ساتھ ان کے سروں پر کڑکتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ سفر سن 8 ہجری میں جب مکے سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے، دین برحق قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا اور پھر صورتحال یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بیک وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جھوٹے مدیان نبوت کا فتنہ وغیرہ۔ الغاز درونی سازش اور بیرونی الغاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی اور بھینج گئی کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر تھی، جسے انہوں نے بڑی عظیمت و استقامت اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ بحسن خوبی نبھایا اور تمام فتنوں کا قلعہ کیا، اور اس مقصد کے لیے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی۔ جنگوں کے اس پے در پہ سلسلے کے موقع پر ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اسلامی لشکر کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن اس دوران کبار صحابہ کی طرف سے مسلسل یہ اصرار جاری رہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے لیے یوں بار بار طویل عرصے تک دور دراز علاقوں کا سفر اور مدینہ شہر سے دوری کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ مدینہ شہر میں رہتے ہوئے انتظامی امور سنبھالیے اور سپہ سالاری کے فرائض کسی دوسرے کے حوالے کر دیجیے۔ تب اس مسلسل اصرار کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر نو متعدد لشکر ترتیب دیے، متعدد شخصیات کو ان لشکروں کی قیادت کی ذمہ داری سونپی اور انہیں مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ اس موقع پر سب سے بڑی، انتہائی خطرناک اور اہم ترین ذمہ داری نبھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور یہی وہ نقطہ آغاز تھا کہ جہاں سے خالد کے عروج کا اور بے مثال کامیابی کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے مسلسل اور پہ در پہ ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف، ایک کامیابی سے دوسری کامیابی کی طرف، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، ایک مارکے سے دوسرے مارکے کی طرف، ایک فتح سے دوسری فتح کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بس بڑھتے ہی چلے گئے۔ ہر روز نئے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ خالد کسی نئے میدان میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، اور یوں وہ بے مثال جرت و بہادری اور شاندار کامیابی و کامرانی کی لازوال داستانیں رقم کرتے چلے گئے۔ یمامہ، انہی دنوں مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف ان طوفانی کارروائیوں کے اس تاریخی سلسلے کے دوران سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل ترین آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اس بڑی خون ریز جنگ کی نوبت آئی جو تاریخ میں یمامہ کے نام سے معروف ہے۔ یمامہ نامی مقام پر مسلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے بہت ہی بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ بہت سے باغی اور مرتد قبائل کے جنگجو بہت بڑی تعداد میں اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کے سرکوبی کے غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لشکر روانہ کیا تھا، لیکن دونوں ہی بار ناکام واپس لوٹنا پڑا تھا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لشکر روانہ کیا۔ ادھر مسلمہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو اس نے اثر نو بھرپور تیاری شروع کر دی، اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا، اپنے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دی، اور پھر 13,000 سربکف مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت طویل سفر کرتا ہوا جب مدینے سے یمامہ پہنچا تو وہاں مسلمہ کذاب کو خود کیل کانٹے سے لیس 40,000 جنگجوؤں کے ہمراہ مقابلے کے لیے پوری طرح تیار پایا، اور پھر جب دونوں کی جانب سے بھرپور یلغار ہوئی تو یہ جنگ بہت زیادہ خون ریز ثابت ہوئی۔ 1,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں 70 حفاظ تھے۔ اس خون ریز جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کی پسپائی اور ہزیمت کے آثار بڑی حد تک نمایاں ہونے لگے، لیکن اس نازک ترین موقع پر بھی اللہ عز و جل کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تائید و نصرت حضرت خالد بن ولید کے عسکری مہارت کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور بہت بڑے نقصان کے بعد آخر کار مسلمانوں کو ہی غلبہ نصیب ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بڑی سرعت کے ساتھ ان رنگا رنگ فتنوں نے جو سر اٹھایا تھا، اندرونی و بیرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا یہ متناہی سلسلہ تھا۔ چاروں طرف آزمائشوں کی اسی الغار کے نتیجے میں صورتحال اس قدر بھیانک اور نازک ترین ہو چلی تھی کہ تمام امت کی بقا خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ ملت اسلامیہ کی کشتی اس خوفناک بھنور کے درمیان بری طرح ہچکو لکھا رہی تھی۔ معاملات اس قدر نازک و نہج تک جا پہنچے تھے کہ امت دو راہے پر کھڑی تھی اور ہر طرف بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ ایسے میں خلیفہ اول کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوفیق الہی ان تمام مترفتنوں کا جس طرح کامیابی کے ساتھ قلع قمع کیا، اس میں ان کی عظیمت و استقامت کے علاوہ مزید جس چیز کے براہ راست بہت بڑا عمل دخل تھا، یقیناً وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و شجاعت، فنون حرب میں بے مثال مہارت، شاندار حکمت عملی اور لاجواب منصوبہ بندی تھی۔ لہٰذا یہ بہت ہی بڑے تاریخی حقیقت کے تمام امت مسلمہ اپنی بقا کے معاملے میں ہمیشہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر احسان ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ یہی وہ عظیم ترین اور بے مثال شخصیت تھی کہ جس کے نوزائیدہ اسلامی ریاست اور امت مسلمہ کی طرف بڑھتے ہوئے خطرناک ترین طوفان کا رخ بتوفیق الہی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا تھا۔ سلطنت فارس کے خلاف مہمات، مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدیان نبوت کی طرف سے پیدا کردہ ان فتنوں کے سرکوبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق، جو اس زمانے میں سلطنت فارس کا حصہ تھا، کی طرف کوچ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ ان دنوں اہل فارس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف گاہے بگاہے بلا وجہ اشتعال انگیزی اور جارحیت کا سلسلہ چل رہا تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس چیز کی روک تھام کے غرض سے مختلف اوقات میں مدینہ سے متعدد لشکر روانہ کیے گئے تھے، تاہم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ لہذا مرتدین اور جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف جنگجو کے اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید کے فارغ ہوتے ہی اب حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں عراق پہنچ کر وہاں سلطنت فارس کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالنے کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل مسافت طے کرتے ہوئے عراق پہنچے، جہاں انہوں نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالی اور سلطنت فارس کے خلاف پے در پہ متعدد بڑی اور بنیادی قسم کی کامیابی حاصل کی، جو بہت جلد آئندہ چل کر مسلمانوں کے لیے بڑی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ روم کے محاذ کی طرف منتقلی، تاریخ کا نیا باب۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان بیک وقت بہت سے محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچہ انہی دنوں روئے زمین کی ایک اور عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کو جو بڑے خطرات لاحق تھے، ان کے سدباب کے طور پر سب سے پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں یادگار غزوہ موتا اور پھر غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل جوان سال بیٹے اسامہ کی زیر قیادت سلطنت روم کی جانب روانگی کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، لیکن یہ لشکر ابھی مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو جانے کی وجہ سے اس کی روانگی مؤخر کر دی گئی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ذمہ داری سنبھالتے ہی انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اس لشکر کو اس کی منزل کی جانب روانہ کیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر فرمودہ 9 عمر سے پسالار اس نے اندرون مدینہ انہی نامساعد حالات کے پیش نظر اجازت حاصل کر کے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں سلطنت روم کی طرف سے مسلسل جارحیت کی روک تھام کے غرض سے مختلف شخصیات مثلا ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زیر قیادت مدینے سے لشکر ارسال کرتے رہے، اور یہی سبھی لشکر وہاں مختلف علاقوں میں رومیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیوں میں مشغول رہے۔ اس سلسلے میں آخر شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا گیا کہ ان تمام لشکروں کو یکجا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بتدریج ضروری اقدامات کیے گئے، اور پھر اس بڑے اور یکجا لشکر کی قیادت سنبھالنے کے غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ فوری طور پر عراق
یعنی سلطنت فارس کے محاذ سے ملک شام یعنی سلطنت روم کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید عراق کے محاذ پر اپنی جگہ حضرت مصعب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد نہایت سرعت میں وہاں سے ملک شام پہنچے، جہاں مسلمان اور رومی آمنے سامنے صف آرا تھے اور کسی بھی وقت تبدل جنگ بچ سکتا تھا۔ یرموک، جہاں ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی گئی۔ ملک شام جو کہ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کا ایک علاقہ تھا، وہاں یرموک کے مقام پر ایک طرف محض 36,000 سرفروشوں پر مشتمل اسلامی لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف ہر قسم کے سامان سے حرب و ضرب اور کیل کانٹے سے لیس 2,40,000 رومی جنگجو ہمہ وقت مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً بہت زیادہ نازک تھی۔ سن 8 ہجری میں پیش آنے والے یادگار غزوہ موتا کے بعد اب سن 13 ہجری میں قسمت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ انہی رومیوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ تب انہوں نے قیادت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئی صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لشکر میں مناسب تبدیلیاں کی اور مختلف ہدایات جاری کی اور پھر میدان کا رضا گرم کیا۔ دونوں طرف سے بڑی زوردار یلغار ہوئی، جس کا نتیجہ یہ بروقت برآمد ہوا کہ آخر اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو شاندار اور غیر معمولی فتح و نصرت سے نوازا، اور یہی وہ فتح تھی کہ روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی شکست و ریخت اور پھر بتدریج اس کے زوال و انحطاط کا سبب بن گئی۔ یوں حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت لڑی جانے والی اس جنگ یرموک کے نتیجے میں روئے زمین کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا، دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ معزولی، انہی دنوں میں مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے، اور ان کی جگہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمان خلافت ہی سنبھال لی۔ تب ان عظیم الشان اسلامی فتوحات نیز اس حوالے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی کردار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ چاروں بڑے پیمانے پر کچھ اس قسم کی باتیں زبان زد عوام و خواص میں ہیں، جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان عظیم الشان فتوحات کو لوگ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور خالصتاً تائید الہی سمجھنے کے بجائے اس سے خالد بن ولید کی ذاتی طور پر جنگی حکمت عملی اور عسکری مہارت کا نتیجہ سمجھنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ ایمان کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے آثار کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدراک کے طور پر یرموک کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے سبکدوش کرتے ہوئے اسی لشکر میں موجود حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب سنبھالنے کی ہدایت جاری کی۔ نہایت ہی غور طلب ہے کہ یہ بات ایسے موقع پر کہ جب اس قدر وسیع العریض اسلامی دنیا میں اور بالخصوص اتنے بڑے اسلامی لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بڑے پیمانے پر مقبولیت اور بے پناہ پذیرائی حاصل تھی، وہ ہر دل عزیز اور مثالی شخصیت تھے، ہر ایک کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے تھے، چاروں طرف ان کی عظیم ترین فتوحات کا ایک سیلاب تھا، ہر طرف ان کی بے مثال کامیابیوں کے چرچے تھے۔ انہی دنوں میں خلیفہ وقت کی طرف سے اپنی معزولی کا حکم موصول ہونے پر انہوں نے قطعاً کوئی سرکشی نہیں دکھائی، کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس معاملے میں بھی اپنی بے مثال اور قابل فخر عظمت و شرافت کا لازوال ثبوت دیتے ہوئے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اسی لشکر میں ہی اپنے نئے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی زیر قیادت اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے جذبات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یقیناً اس طرح انہوں نے میدان جنگ میں اپنی بے مثال قابلیت و لیاقت کے ساتھ ساتھ اب اس انتظامی معاملے میں بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اعلی اخلاق و کردار اور انسانیت و شرافت کے لحاظ سے بھی انتہائی عظمت اور عفت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے عظیم قائد کی حیثیت سے تو اگرچہ یقیناً نظروں سے بڑی حد تک اوجھل ہو گئے، لیکن اس موقع پر سرکشی و حکم عدولی کے بجائے اس شرافت و انسانیت کے مظاہرے کی بدولت وہ ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ گھر کر گئے۔ وفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں ملک شام میں ہی مقیم تھے۔ انہی دنوں بیمار پڑ گئے، رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتا گیا۔ آخر سن 21 ہجری میں بتاریخ 18 رمضان المبارک ملک شام کے شہر ہمت میں 51 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ انتقال سے محض چند روز قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے خلیفہ وقت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ زبانی وصیت بھجوائی کہ اے امیر المؤمنین، میری وفات کے بعد میرا گھوڑا اور میری تلوار یہ دونوں چیزیں آپ کی نگرانی میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف رہیں گی، جبکہ مدینے میں میرا جو گھر ہے آپ اپنی زیر نگرانی میں وہ بطور صدقہ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائیں، نیز ہمیں وہاں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔